میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ سورۃ الکہف 15ویں پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف متنبہ فرمایا ہے۔ وہ ایسی چیز ہے جسے آج ہم لوگ بھی لاپرواہی اس سے برت رہے ہیں۔ جو لوگ دین سے تھوڑا بہت شغف رکھتے ہیں، دین سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی باتوں کے اندر تو اس پر عمل ہوتا ہے، لیکن جو لوگ دین سے کٹے ہوئے ہیں، دین سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کی باتوں کے اندر اس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت کریمہ کا ترجمہ کروں گا، آپ حضرات خود سمجھ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کہ اے محبوب، آپ کسی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں کل اسے کروں گا مگر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ جب کسی چیز کے بارے میں آپ وعدہ کریں یا کہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، مستقبل میں ارادہ کریں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے، تو اے پیغمبر آپ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں۔ یہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ جب تم نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا، تم نے کسی سے کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا، اسی وقت انشاءاللہ کہہ لو۔ اگر اس وقت تم بھول گئے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ جب تمہیں یاد آئے تم انشاءاللہ کہہ لو۔ یہ اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی ہے، ہم سب کو تعلیم دی ہے۔ اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی، اس آیت کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہودیوں نے کچھ کفار مکہ کو، قریش مکہ کو تیار کیا اور کہا کہ ہم تمہیں کچھ سوال بتاتے ہیں، وہ سوال لے کر کے محمد کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان سے یہ سوال کرنا۔ 3 سوالات تھے۔ یہودیوں نے کفار مکہ کو سمجھایا، یہودیوں نے ان سوال کو اپنی کتابوں کے اندر پڑھا تھا، یہودیوں نے کچھ نادرات جو کتاب تھی ان کے اندر ان کا تذکرہ ہوا تھا، جن کے بارے میں کفار مکہ کو انہوں نے سکھایا اور کہا کہ جا کر کے محمد سے معلوم کرو۔ وہ 3 سوال تھے۔ سب سے پہلے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ذی القرنین کون ہے؟ ذی القرنین کے بارے میں سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ ذی القرنین کون تھے؟ ہر شخص ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ بہت نادر جو کتابیں تھیں، پرانی جو کتابیں تھیں، ان میں ان کا تذکرہ ملتا تھا۔ انہوں نے آزمانے کے لیے، اللہ کے رسول کا امتحان لینے کے لیے، اگر واقعی میں سچے نبی ہوں گے، سچے پیغمبر ہوں گے تو اس کا جواب ضرور دیں گے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے سوال کیا کہ ذی القرنین کون ہے؟ دوسرا سوال اصحاب کہف کون ہیں، جن کے نام سے وہ پوری سورت ہے، سورۃ الکہف 15ویں پارے کے اندر۔ تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا، روح کے متعلق سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ روح کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ 3 سوال انہوں نے کیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جب 3 سوال اللہ کے رسول کے سامنے کیے گئے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا۔ حضور نے وعدہ کیا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا۔ میرے بھائیوں، دوسرا دن آ گیا، کفار مکہ اور یہودی تو اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے، کسی طرح محمد کی طرف سے کوئی کمی ملے، ہم اس کا غلط پرچار کریں۔
حضور کے خلاف سازش رچیں۔ میرے بھائیو، وہ لوگ آئے، سوال کیے، حضور نے فرمایا کہ کل اس کا جواب دوں گا۔ حضور نے یہ سمجھا کہ میرے پاس تو جبریل آتے ہی رہتے ہیں، میں ان سے سوال کا جواب معلوم کر کے ان کو اطلاع کر دوں گا۔ حضور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان هو الا وحی یوحی، میرے پیغمبر جو بات کہتے ہیں وہ میری طرف سے وہی ہوا کرتی ہے، حضور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل سے پوچھ کر کے میں بتا دوں گا۔ میرے بھائیوں، حضور نے کل کا وعدہ کیا تھا کل بتاؤں گا، کل گزر گیا، جبریل آئے ہی نہیں۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، جبریل امین آ ہی نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پریشان کہ جبریل آ نہیں رہے ہیں، میں ان کے سوال کا جواب کیسے دوں گا؟ ادھر کفار مکہ نے پورے مکے کے اندر طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، حضور پاک علیہ السلام کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیا، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں، ایک سوال پوچھ لیا ابھی تک جواب دیتے نہیں بن پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر طرف شور مچا دیے، ایک سوال پوچھے ابھی تک جواب نہیں دیے۔ میرے بھائیوں، انتظار کرتے کرتے 15 دن گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے ہیں۔ 15 دن گزرنے کے بعد جبریل امین وہی لے کر کے نازل ہوئے۔ جو 3 سوال انہوں نے کیے تھے، ان تینوں سوال کا جواب سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے دے دیا، اور ساتھ ہی اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ بھی کر دی کہ اے پیغمبر، اگر آپ سے کوئی کچھ سوال کرے، آپ وعدہ کریں کسی چیز کا، کسی سے وعدہ کریں کسی کام کو پورا کرنے کا، تو یہ نہ کہیں کہ کل میں کروں گا، بلکہ کہیں کہ انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہہ لو۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے کہ جب بھی تم کسی کام کے کرنے کا وعدہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرو۔ یہ چیزیں آج ہماری زندگی سے نکل رہی ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کل یہ کام کر لیں گے، لیکن یاد نہیں آتا کہ انشاءاللہ لگا کر کے کہہ دیں کہ یہ کام ہم کر لیں گے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، انشاءاللہ اس لیے کہا کریں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی زمین پر نہیں گر سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم کتنا ہی ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کل ہمیں شہر جانا ہے، لیکن اللہ کی مرضی شامل حال نہیں ہوگی تو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندو، جب بھی تمہیں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تم انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرو۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت جسے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بھی انشاءاللہ کا تذکرہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ایک نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک دن انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ آج میری جتنی بیویاں ہیں میں سب سے ملوں گا، اور اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی ساری اولاد کو اللہ کے راستے میں لگا دیں گے، ساری اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وعدہ تو کیا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ آج میں سب سے ملوں گا، صرف اتنا کہا کہ آج میں اپنی بیویوں سے ملاقات کروں گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو پورا کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک اولاد ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے، وہ بھی ناقص، مکمل اس کا جسم نہیں، اس بچے کا مکمل بدن نہیں، صرف انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سلیمان، تم نے یہ کام تو کہا کہ میں یہ کروں گا لیکن انشاءاللہ نہیں لگایا۔ سبق سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بات فرمائی تھی اس پر وہ کھرا نہیں اتر پائے۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کی آزمائش کی، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا،
اس کے نتیجے میں ایک اولاد ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 90 بیویاں تھیں، 90 عورت تھی سلیمان علیہ السلام کی، صرف ایک بچہ ہوا، وہ بھی ناقص تھا۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے سلیمان علیہ السلام کے تخت پر لا کر کے رکھ دیا گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا میں نے وعدہ تو کیا تھا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ ثم اناب، سلیمان علیہ السلام کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کی۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان فرمائی اور میرے آقا نے فرمایا کہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے جس کام کا ارادہ سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا وہ بھی پورا نہیں کر پائے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، پتہ چلا کہ انشاءاللہ کتنی اہم چیز ہے، کتنی برکت والی چیز ہے۔ بظاہر تو بہت چھوٹے جملے نظر آتے ہیں لیکن اس کے اندر اگر غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں میرے بس کا نہیں، اگر اللہ چاہے گا تو وہ ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ میرا رب خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تمام چیزوں کو، تمام مشیت کو یہ میری طرف بھیج رہا ہے، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہے گا وہی ہوگا۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ معمولی چیزیں نہیں، بہت بڑی چیز ہیں۔ اسے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے بول چال کے اندر انشاءاللہ ماشاءاللہ ان تمام کلمات کو ہم ادا کرتے رہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ تو ایک قرآن کریم سے ایک واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور حدیث مبارک سے سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح بے شمار واقعات قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم انشاءاللہ جیسے نہیں کہتے، نہیں ادا کرتے ہیں، لیکن جب پھر پھنس جاتے ہیں، مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام ہم سے گڑبڑی ہو گئی۔ چنانچہ ایسے بہت سے واقعات ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک صاحب تھے، وہ اپنا گھوڑا خریدنے کے لیے بازار جا رہے تھے۔ کسی شخص سے ان سے ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں گھوڑا خریدنے کے لیے، بازار کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ بازار جا رہے ہیں گھوڑا خریدنے کے لیے، انشاءاللہ کہہ دیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو گھوڑا مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا آج کل بہت سارے اس طرح کے سوچ کے لوگ پیدا ہو گئے جنہیں لبرل کہا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو لبرل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جب سب کچھ ہمارے پاس ہے، پیسہ میرا ہے، دولت ہمارے پاس ہے، تو اب اس میں اللہ کو شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں، لوگوں کے خیال اس طرح بدل چکے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، سب دولت ہمارے پاس موجود ہے، ہم جو چاہیں کر لیں گے، اس میں اللہ کو شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ویسے انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے، جانور بازار میں موجود ہے، ہم جا کر کے خرید کے لے کر کے آ جائیں گے۔ وہ بیچارے خاموش ہو گئے، جنہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ کہہ لو، خاموش ہو گئے۔ وہ شخص گیا گھوڑا لینے کے لیے، گھوڑا پسند کیا، جب اس کی قیمت ادا کرنے کی باری آئی تو جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو جیب کٹی ہوئی ہے، مال ان کا سب غائب ہو گیا۔ اب ویسے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اتفاق سے پھر وہی صاحب راستے میں ملے اور پوچھا بھائی تمہارا گھوڑا کیا ہو گیا؟ گھوڑا لانے کے لیے گئے تھے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کٹ گئی ہے، انشاءاللہ میں گھوڑا لینے کے لیے گیا تھا، جیسے انشاءاللہ بازار پہنچا ویسے انشاءاللہ کٹ گئی۔ تب تو ایک مرتبہ بھی انشاءاللہ نہیں کہا جا رہا تھا، ایک مرتبہ انشاءاللہ نہیں کہہ پا رہے تھے، لیکن اب قدم قدم پر، بات بات پر انشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ جب انسان کی گاڑی پھنس جاتی ہے تب اسے رب یاد آتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہمیں اور آپ کو یہی تعلیم دی جا رہی، ہر وقت ہر حال میں جیسے بھی رہو تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، یہ ہے انشاءاللہ کی فضیلت۔ میرے بھائیو، اور اسی طرح سے قرآن کریم میں جہاں انشاءاللہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اسی طرح ماشاءاللہ کہنے کی بھی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ہم کوئی اچھا چیز دیکھیں، کوئی اچھا گھر دیکھیں تو ہم کہیں ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر بیماری سے پاک رکھا ہے، ہم کہیں ماشاءاللہ۔ اللہ نے ہمیں صحت، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ انشاءاللہ کہاں کہنا چاہیے، ماشاءاللہ کہاں کہنا چاہیے۔ جہاں انشاءاللہ کہنا ہوتا ہے وہاں ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں، اور جہاں ماشاءاللہ کہنا ہوتا ہے وہاں انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ ترجمہ نہ جاننے کی، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے، ترجمہ نہ جاننے کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھو تمہیں پسند آ جائے تو اس پر ماشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ آپ کی صحت ٹھیک ہے، بیمار نہیں ہے، ماشاءاللہ کہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت یاب رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے آپ کو بچا کر کے رکھا ہے۔ کسی کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، گھر پسند آ گیا،
اب اس پر ماشاءاللہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ اس گھر کو ہر بیماری سے محفوظ رکھیں گے۔ کسی کو دیکھ رہے ہیں بہت صحت مند ہے، تندرست ہے، خوبصورت ہے، ماشاءاللہ کہہ دیجئے، وہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا۔ لوگ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی صحت مند ہے، کوئی جو ہے خوبصورت ہے، اور کہہ دیتے ہیں بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ نہیں کہتے تو اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب کسی نے ماشاءاللہ کہہ دیا، ہر طرح کی وہ برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر دو آدمی کا اور تذکرہ فرمایا ہے، جہاں تیسرا پاؤ شروع ہوتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اللہ تعالیٰ نے دو بھائیوں کا تذکرہ فرمایا، ایک بھائی ایمان والا تھا اور دوسرا بھائی غیر ایمان والا تھا۔ جو ایمان والا تھا اس کے پاس بہت ساری دولتیں تھیں۔ اللہ نے خود تذکرہ فرمائے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ جنتین من اعناب کا ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو غیر ایمان والا تھا اس کو انگور کے دو باغ دیے تھے۔ اس وقت انگور کے دو باغ، آج سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی دو کمپنیاں اس کے پاس تھی، بہت بڑا بزنس تھا اس کے پاس۔ جنتین من اعناب وحففناهما بنخل، اور اللہ رب العزت نے ان دونوں باغوں کو کتنی خوبصورت طریقے سے سجایا تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ باؤنڈری کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کے چاروں طرف کھجور کے درخت اگا دیے تھے جو باؤنڈری کا کام کر رہی تھی۔ جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اوپر تو انگور کے باغ ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، اور نیچے وہ کھیتی بھی کیا کرتے تھے۔ وجعلنا بينهما زرعا۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اتنے دولت سے اس کو نوازا تھا کہ ایک طرف انگور کے باغ اور بیچ میں نہر بھی جاری کر دیا تھا تاکہ پانی وغیرہ کے لیے بھی کوئی دقت نہ ہو۔ میرے بھائیو، اتنی دولت سے اس کو نوازا تھا۔ ایک دن وہ اپنے ایمان والے بھائی سے جو غریب تھا، اس سے کمزور تھا، اس سے جا کر کے کہا فقال لصاحبه وهو يحاور انا اكثر منك مالا واعز نفرا۔ اپنے اس بھائی سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا ہے اور میں بہت زیادہ عزت دار ہوں، اس لیے کہ میرے پاس مال ہے۔ وہ مال کو عزت کی بنیاد سمجھ لیا، مال کو اپنی عزت کے لیے دلیل سمجھ لیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے نوکر چاکر ہیں، بہت سارے کام کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے بہت سارا مال دیا ہے۔ تو اس کے اس بھائی نے کہا، جو ایمان والا تھا، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مال دیا ہے، اتنی بڑی بڑی دولت دی ہے، اتنے بڑے بڑے باغات دیے ہیں، تمہیں چاہیے اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، جب تو اپنے باغ کے اندر داخل ہو، اللہ نے تجھے اتنا نوازا ہے، تو ما شاء اللہ کہتا۔ ماشاء اللہ کیا مطلب؟ وہ تو غیر ایمان والا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اے کہتے کہ اللہ ہی نے ہمیں دیا ہے، تمہارا اقرار، تمہاری بات اللہ رب العزت پر تمہارا عقیدہ بن جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے ماننے والے بن جاتے، اور تو اس کے بعد تم یہ کہتے کہ یہ تمام چیزیں جو ہمیں ملی ہمارے پروردگار نے ہمیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلا، اس آیت سے پتہ چلا کہ اگر اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، کسی کو بھی دیا ہے، تو اس پر کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں جو جسے چاہے نواز دے۔ میرے بھائیو، یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دے دیتا ہے۔ جب یہ بات کہی تو اس نے اس کے بعد کہا کہ یہ مال، یہ دولت تو ہم نے اپنی طرف سے بنا کر کے رکھا ہے، اپنے دماغ سے، اپنی محنت سے، اپنی کمائی سے جمع کیا ہے۔ میرے بھائیو، اس کے دوسرے بھائی نے کہا جو تم نے یہ بات کہی ہے، جو تم یہ بات کہہ رہے ہو، تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ دولت تمہیں رب نے دی ہے، تم اس رب کی ناشکری مت کرو بلکہ رب کا شکریہ ادا کرو۔ اور جس رب نے تمہیں یہ دولت دی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر، ایک منٹ کے اندر تم سے یہ دولت چھین بھی سکتا ہے۔ اور ہوا یہی میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے ہی میں نے اسے یہ دولت دی تھی، اس نے ناشکری کی۔ اور اس کے بھائی نے یہ بھی کہا تھا الذی خلقک فسواک فعدلک، تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا، تم کیا تھے؟
ایک مٹی کا ٹکڑا تھے، ناپاک پانی کے قطرہ تھے، تمہارے رب نے تمہیں ایک تندرست انسان بنایا، تم اس رب کو بھول گئے۔ لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن ہم اپنے رب کو نہیں بھولے ہیں۔ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ میرے بھائیو، دوسرے بھائی نے یہ بات کہی، اللہ رب العزت نے اس کی دولت کو لے کر اسے دنیا کے اندر ذلیل کر دیا، اس کے تمام باغات کو آسمانی بلا سے اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا، اور اس دوسرے بھائی کو جو ایمان والا تھا، جس کے اندر صبر تھا، جس کے اندر شکر تھا، جو ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ کی صدائیں لگاتا رہتا تھا، اللہ رب العزت نے اسے ان تمام دولتوں سے نواز دیا۔ تو پتہ چلا میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ کوئی معمولی کلمات نہیں ہیں، ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن ہر وقت اپنی زبان کے اندر، اپنی بات چیت کے اندر اللہ رب العزت کے ان کلمات کو ادا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔